دونوں سامنے شامل ہو جائیں. تو ثقیفہ کی میٹنگ کے اندر عبد الرحمن سعد بن ابی عبادہ، سعد انصار کا لیڈر جن کی مہاجرین نے پٹائی کی، اور اس کے بعد اس نے بیعت نہیں کی تھی. سعد اپنے قبیلے کی طرف چلے گئے شام کے علاقے میں. وہاں ایک باغ میں ٹہل رہے تھے. ایک زہریلا تیر آیا جو لگا، اس سے ان کی وفات ہوئی. تاریخ کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ سعد کو جنوں نے مارا. اور تاریخ جو ہے وہ حقیقت اب دیکھا جائے تو وہ تاریخ بھی چھپاتی نہیں ہے. تاریخ میں آ گیا کہ کس نے مارا تھا. یہی خالد بن ولید تھے جن کو بھیجا گیا، جنہوں نے جا کر اس طریقے سے عمل کیا. اب کس کے کہنے پر بھیجا بھرا وہ بھی تاریخ کے اندر ہے. اب جب خالد کو بھیجا گیا، مالک بن نویرہ کے قبیلے نے انکار کر دیا. انہوں نے بھی تلواریں نکال لی. خالد نے کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم بھی صحابی مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں. جب اقرار کر لیا، نماز کا وقت آیا. نماز کے جب وقت آیا، نماز میں انہوں نے تلواریں رکھ دی، ان پر بھروسہ کر لیا. نمازیں پڑھی. یہ پورا فیکٹ ہے تاریخ کے اندر. ہسٹری نمازیں پڑھ کے جب نکل رہے تھے، خالد نے اپنے لشکر کو اشارہ کیا. تلوار چلی، سینکڑوں مار دیے گئے. مالک کو بھی قتل کر دیا گیا. مالک گھنگریالے بال تھے. اور جو تاریخ میں ہے کہ جو خالد نے سلوک کیا، ان کے سر کو کاٹ کر لایا گیا، چولہے کے نیچے رکھا گیا اور اس کی زوجہ کو بلا لیا. یہ سارا عمل جو کیا، مرکز تک بات پہنچی. مرکز تک بات پہنچی تو دوسرے خلیفہ نے جو موجود تھے وہ بہت غضبناک تھے. ان کے یہ کلمات ہیں تاریخ کے اندر: اس نے جرم کیا، گناہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کیا، اس پر حد جاری ہونی چاہیے. جب بہت اصرار کیا تب صاحب اقتدار کی زبان سے نکلا: یہ اللہ کی تلوار ہے. یہ ٹائٹل کہاں ملا؟ اب نیام سے باہر نکل چکی ہے. اور جو ضد زیادہ کر رہے تھے ان سے بھی کہا، اس نے سزا دینے کے لیے کہا کہ میں نے آپ ہی خوشی کے لیے تو وہ کام کیا تھا. اس طرح تو یہ سلسلہ، یہ زکوٰۃ کا سلسلہ. اب یہ زکوٰۃ کے لیے جب یہ صورت ہے وہاں نہیں چھوڑا، تو قرآن حکیم اسی طرح واضح کر رہا ہے کہ زکوٰۃ ہو، خیرات ہو. اب دوسری گفتگو مختصر ہو گئی کہ اب قدرت نے جو یہ اعمال کے وسعت، مال کی فریضہ فرض کیے ہیں، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، یہ سب اس کے اندر ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی بھوکا غریب رہ نہ پائے. اور اسی لیے فرمایا ہے کہ جو ہر منزل پر فرمایا کہ جب تم حلال کی روزی کماؤ، اور جب تم کماتے ہو تو کمانے کے بعد جو ہے تو اس کے ساتھ اگر چاہتے ہو کہ وہ پاک ہو جائے، پاک ہونے کے ساتھ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے لیے جائز ہو جائے کہ تم اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو. تو یہ تمہارے لیے مفید بھی ہوگی، زندگی بھی بڑھے گی، آفتیں بھی بڑھیں گی. اور فرمایا مومن کے لیے اس طرح مصیبتیں ہجوم کر کے بڑھتی ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں ہجوم کر کے اپنے چھتے کی طرف بڑھتی ہیں. تو یہ تمہارے اعمال خیر جو ہیں، یہ اعمال خیر جو ہیں اس کے لیے دفاع کا سبب بنتے ہیں. اور مومن کے لیے یاد رکھیے، فرمایا جو تمہیں خراش آتی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، یہ خراش اور ٹھوکر بھی کسی لغزش کا نتیجہ ہوتی ہے. 40 دن میں کوئی پریشانی آتی ہے، یہ تمہاری کسی گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. تو قرآن حکیم واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو، نیک عمل کرتے ہو تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، برا عمل کرتے ہو تو اس کے برے اثرات مرتب کرتے ہیں. تو میں نیکسٹ گفتگو میں انشاءاللہ کروں گا کہ یہ کائنات کی چیزیں بھی جو ہماری لائف پر اثر کرتی ہیں، کائنات پر اثر کرتی ہیں، اس کی بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی. اور اس سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کروں گا. بس سمجھتا ہوں آج اتنا کافی ہے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تجھے پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ، اپنی عزت کا واسطہ، اپنی صفت مغفرت کا واسطہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو باطنی نجاستوں سے پاک فرما، ہم میں قوت و محبت ہمدردی کا جذبہ پیدا فرما، محمد والے محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین کو آفت میں محفوظ رکھ، ان کی جائز مرادیں پوری فرما. پالنے والے جو بیمار ہیں، صحت سے زیادہ بیماری کا واسطہ اور صحت کامل عطا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما.
پالنے والے جو بے روزگاروں نے باروزگار فرما، جو باروزگاروں کے رزق میں برکت عطا فرما، گنہگار پالنے والے جو تیری رحمت کا مہینہ ہے، ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما، جتنے مومنین و مومنات دنیا سے گزرے ان کی مغفرت فرما، تیری بارگاہ میں درخواست ہے جس کو تو نے اپنے نظام کے نافذ کرنے کے لیے پردہ غیبت میں بٹھا رکھا ہے، پالنے والے ہم اتنی صلاحیت پیدا کر کے تاکہ ان کے غلاموں میں شامل ہو جائیں، تاجیل فرما دے۔ درواہ مومنین سورہ فاتحہ پڑھ